اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من شر ما خلق بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ہر تعریف خداوند ذوالجلال کے لیے جو خالق و مالک ہے کائنات کے ذرے ذرے کا، بے حد و حساب شکر گزار اس کی ذات کا کہ جس نے ہمیں پیدا فرمایا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے انتہا درود و سلام وجہ تخلیق کائنات سید المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان کہلائے اور جن کی سنت پہ چل کر ہم سنی کہلائے اور آج یہاں بیٹھے۔ سلام ہو آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر، آپ کے ازواج پر، آپ کی اولاد پر اور کائنات کے کسی بھی کونے میں اب کھربوں سال پہلے اور کھربوں سال بعد قیامت کے روز تک آپ کی دعویٰ کرنے والی کوئی بھی مخلوق اس پر۔ میں دل کی گہرائیوں سے جناب قبلہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کو یا جیسے پیار سے ان کے حافظ محمد قاسم کہتے ہیں شاہ جی، میں شاہ جی صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے یہ محفل سجائی اور مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر چند باتیں کر سکوں۔ میں اسے باعث سعادت سمجھتا ہوں، اللہ کریم کا احسان خصوصی سمجھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شفقت سمجھتا ہوں، اور اپنے شیخ حضور شیخ الاسلام حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان نظر سمجھتا ہوں کہ یہ سٹیج جس پہ یہ ہمہ جہت بہت جہتوں والے لوگ بیٹھے ہیں، میں کہتا ہوں یہ آفتاب بھی ہیں کہ ان کا اپنا فیض بھی ہے، ان کی اپنی روشنیاں بھی ہیں، اور یہ مہتاب بھی ہیں، چاند بھی ہیں کہ اپنے پرکھوں کی یہ فیض جو ہے ان کو منعکس کرتے ہیں۔ تو میرے لیے یہ بات واقعی باعث سعادت ہے کہ میں یہاں پر گفتگو کروں۔ میں الحمدللہ رب العالمین اپنی نسبت بتا دی، میں نے اپنی نسبت کو اپنے سینے میں اور اپنے بازو پہ باندھ کے رکھا ہے پچھلے 44 سال سے۔ میں جہاں رہا ہوں اہل سنت کا ترجمان بھی رہا ہوں، نگہبان بھی رہا ہوں اور باغبان بھی رہا ہوں یا نوکر کہہ لیجیے۔ مجھے شکایتیں بہت ہیں، مجھے بے انتہا شکایتیں ہیں، لیکن آج شکایت کا موقع نہیں ہے۔ میں نے شاہ جی کو کہا تھا آج شکایت نہیں کروں گا، یہ محفل ایسی ہے۔ میرے سے پہلے آنے والے مقررین نے ذکر کیا پاکستان کا۔ پاکستان کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے عطیہ خداوندی ہے۔ میں ہر محفل میں یہ کہتا ہوں، یہ خطہ 33 کروڑ 330 ملین خداؤں کا خطہ، جہاں 7,500 سال سے بت پرست بستے ہیں، ہر 3 آدمیوں کے پیچھے ایک خدا۔ وہاں پر یہ خطہ دیا ہمیں اس لیے کہ اللہ کو آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں جاتی تھی۔ مجھے معلوم ہے یہ جنٹری جو سامنے بیٹھی یہ ذرا مختلف انداز کی تقریر سننے کی عادی ہے، میں ذرا مختلف انداز کی تقریر کروں گا۔ کسی نے یہاں پر ذکر کیا ان بزرگوں کا جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیا۔ نظریہ پاکستان جو ہے یہ 2 قومی نظریہ، یہ تصور پاکستان سے بہت پہلے کا ہے۔
انفیکٹ یہ نظریہ تو اس دن آ گیا تھا 711 عیسوی میں جب محمد بن قاسم یہاں تشریف لائے تھے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ 1857 میں جب مغل بادشاہ رنگون بھیج دیے گئے، انگریز آ گئے، تو جو فلیکسیبل لوگ تھے، ہندو اور مسلمانوں کا وہ طبقہ جو فلیکسیبل تھا وہ مل گیا، اکٹھا ہو گیا، اور کوشش یہ ہونے لگ پڑی کہ یہ کہہ دیا جائے کہ ہندوستان کے اندر ایک قوم بستی ہے۔ تو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلی آواز جو لگی وہ پٹنہ میں 1897 میں سنی کانفرنس ہوئی، اس کے اندر 300 سے زیادہ مشائخ اعظام نے حصہ لیا، اور اس میں امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کی کل سالگرہ تھی 28 اکتوبر، ہم لوگ تو سفر میں مناتے ہیں لیکن 28 اکتوبر کو سالگرہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لیڈران ہیں مسلمانوں کے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ شریعت کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، مشرکین کی استعانت کر رہے ہیں، ان کو مسجدوں میں لا رہے ہیں، اور خنزیر کو دمبے کی کھال ڈال کر اس کو حلال کر رہے ہیں۔ یہ پہلی آواز تھی جس نے دو قومی نظریہ اجاگر کیا۔ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ برِ صغیر میں 1857 کے بعد دو قومی نظریے کی بات کرنے والا پہلے شخص کا نام تھا امام اہل سنت حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بعد پاکستان کا تصور آیا، مسلم لیگ بنی، پاکستان کی قرارداد پیش ہوئی 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک میں، جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں۔ اس قرارداد میں لفظ تھا سٹیٹس، یعنی ایک سے زیادہ مسلم ریاستیں بنیں گی۔ 1946 میں الہ آباد کے سیشن میں اس کو امینڈ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ ایک سلطنت بنے گی، ایک ریاست بنے گی جس کا نام ہوگا پاکستان۔ اسلامیہ نے سنیوں ہند کے سنیوں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی، سنی کانفرنس، اور اس سنی کانفرنس کے پلیٹ فارم سے جو آوازیں لگیں، میں کچھ تھوڑی سی وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو میں آج دن کو بیٹھ کے کچھ تحقیق کرتا رہا۔ میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگ، ان لوگوں کو معلوم ہے یہ جو حضرات یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں کچھ الفاظ جو اجمیر میں حضرت محمد محدث کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہے، جو کچھ الفاظ بنارس میں کہے، پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو وہ جو طرز بیان تھا، وہ ایک صاحب مجھ سے پہلے بتا چکے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ایک طرف اسلام کا جھنڈا ہے، ایک طرف کفر کا جھنڈا ہے، آپ نے کس طرف جانا ہے۔ میں صرف چند ایک الفاظ، اور وہ الفاظ اس وقت بھی لاگو تھے، آج بھی اتنے ہی لاگو ہیں، اس لیے کہ پاکستان اپنی زندگی کے مشکل ترین، اپنی تاریخ کے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے۔ بیرونی دشمن جنہوں نے کبھی اسے تسلیم نہیں کیا، وہ دانت تیز کر کے بیٹھے ہیں، اور اندر سے انہوں نے کچھ لوگ ایسے خرید لیے جو اس کو کاٹ رہے ہیں قطرہ 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 کر کے۔ کہتے ہیں نا تمام کفر ایک ملت واحدہ ہے، اس کی طرح اکٹھے ہو گئے ہیں، سب ناپاک پاک لوگوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں، اور پاکستان خطروں سے دوچار ہے۔ تو میرے پاکستان بنانے والوں کے ماننے والوں اور ان کی اولادوں، ذمہ داری آپ پر آ گئی ہے، اس لیے میں کچھ چیزیں لکھ کر لایا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے۔ اور مجھے یہ بھی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کے زحماء اس ذمہ داری سے عہدہ برار نہیں ہو سکے۔ کسی نے کہہ دیا پاکستان بننے کے بعد
حجروں میں اور امامت سنبھال لی. امامت باہر نکلنی تھی. مسجد نبوی شریف کیپٹل تھا اسلامی ریاست کا، اور دینی بھی اور سیاسی بھی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اعلی حضرت کا ایک شعر میں نے نوٹ کیا تھا، آج آپ نے اس پہ چڑھایا، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے.